زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، ہم اس آیہ مبارکہ نمبر 257 کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہاں پہ یہ آیہ مبارکہ نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین. دو طرح کے دین ہیں، ایک ہے شکرتم کا راستہ ہے، ایک ہے کفرتم. دو سٹائل آف لائف ہیں. ایک کی شناخت ہے کہ دنیا کا مفاد اصل ہے اور دوسرے کی شناخت ہے کہ آخرت کا مفاد اصل ہے. اور ایک گروہ جو ہے جس کی شناخت یہ ہے کہ دنیا کا مفاد اصل ہے، وہ اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پلاننگ کرتا ہے. چونکہ اس کے اندر یعنی بے تحاشا راستے بن سکتے ہیں، جتنے افراد ہیں روئے زمین پہ اتنے راستے بنتے ہیں. اس لیے اس کے یعنی بنیادی طور پہ اس چیز کو بیان کر دیا گیا اور کہا کہ بھئی نفس کی خواہشات کی پیروی کرنی. مختلف لوگ ہیں، ان کے مختلف مسائل ہیں، مختلف شناختیں ہیں ان کی، اور اسی حوالے سے ان کے راستے بھی مختلف ہیں. اگر ایک انسان سیکس کے مفاد کو اصل سمجھتا ہے تو پھر اس کے لیے اکارڈنگ وہ پلاننگ کرتا ہے. اگر مال کے مفاد کو اصل سمجھتا ہے تو اس کے لیے اکارڈنگلی پلاننگ کرتا ہے. ایک راستہ جو ہے آخرت کا مفاد اصل ہے، جو اس کو سمجھتا ہے تو اس کے لیے چونکہ ایک ہی مفاد ہے تو ایک ہی راستہ ہے اس کے لیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل یعنی واضح طور پہ روشن کر کے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یعنی آخرت کا مفاد یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتیں، اگر وہ اس مفاد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی رضا کی جنتوں کا وارث بنے، تو اس کے لیے راستہ بھی صرف ایک ہے. یعنی اس کے پاس شناخت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اور اشہد ان لا الہ الا اللہ.
اب وہ اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو راستہ بھی صرف ایک ہے، جو سورہ عصر میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ اس نظریے پر ایمان ہے تو راستے میں 3 سٹیپس ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر۔ یا سورہ مومنون میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا ہے، اور وہ چیز ہے کہ قد افلح المومنون، جو لوگ جو ہیں اس نظریے پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ الحمدللہ رب العالمین، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہ کہتے ہیں جی ہم اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس دعوے کی دلیل آپ لے کے آئیں، اور دلیل جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی دلیل قابل قبول ہوگی۔ وہ ہے قد الذین هم فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون للزکوٰۃ فاعلون لفروجہم حافظون لعہدہم اماناتہم راعون علی صلواتہم یحافظون۔ یہ چیز جو ہے اس یقین سے یہ بیہیویئر نکل کے آنا چاہیے، تو پھر فلاح و کامیابی سے انسان ہمکنار ہوگا۔ اور کہا کہ آخرت کا مفاد جو ہے ان لوگوں کے حصے میں آئے گا کہ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں وہ جو ہم نے یعنی میری رضا کی جنت ہے اس کے وارث یہ لوگ ہیں، الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا ہے، ہم فیہا خالدون۔ اب یہ چیز جو ہے اس میں میں اور آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے اس کے اندر، کہ ہم کہیں کہ اچھا جی چلو ہم نماز پڑھ لیں گے اور باقی کام نہیں کریں گے تو ہم اس میں کا کامیاب ہو جائے۔ یہ ایک کمپریہنسو انٹیگریٹڈ سسٹم ہے۔ انشاءاللہ یہ بحث ختم ہو جائے تو پھر اس پر بات کریں گے، یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات جو ہیں اس چیز کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو چیز ہے اس میں ہم اپنی مرضی کو دخل نہیں دے سکتے۔ للہیت کی بحث میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اخذہ و ترکہ، حبہ و بغضہ، یہ 4 ڈائمینشنز ہیں، ادھر 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 ادھر، یہ 4 ڈائمینشنز بنتی ہیں اس کی عملی زندگی کے جو بیہیویئرز ہیں۔ کوئی بھی انسان روئے زمین پر جب سے آئے ہیں ان 4 جہات کے علاوہ انسان عمل نہیں کر سکا۔ یہی 4 ڈائریکشن جس کے اندر انسان عمل کر رہا ہے، ان کے اندر ایک خصوصیت ہونی چاہیے، چاہے اخذ کریں یا ترک کریں، حب کریں یا بغض کریں، لیکن اس کے اندر ایک خصوصیت ہونی چاہیے اور وہ ہے یعنی للہیت ہونی چاہیے۔ للہیت کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا تھا 3 خصوصیات ہیں، اگر کسی عمل میں پیدا ہو جائیں تو اس میں للہیت آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اس کی نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یعنی میں اس عمل کو اخذ کروں کس لیے؟ اللہ، پیچھے سے اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ اگر کسی عمل کو کسی شے کو ترک کروں اس لیے نہیں کہ نفس کہتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ میں فلاں آدمی سے نہیں ملنا چاہتا، کیوں نہیں ملنا چاہتا؟ اس میں للہیت ہونی چاہیے، ورنہ نفس پرستی ہے۔ میں خاندان کا فلاں آدمی ہے، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اب یہاں پہ اگر اس میں للہیت ہے، نیت اللہ کے لیے ہو، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے اس سے بات نہ کرو۔ اگر میں اپنی مرضی، بس وہی نفس پرستی ہے، اس لیے کہ جی چونکہ پچھلی مرتبہ یہ ہمارے پروگرام میں نہیں آیا تھا ہم نہیں جائیں گے، یہ جو سوچ ہے یہ کیا ہے؟ نفس پرستی ہے۔ للہیت اس میں پیدا کرنی اس چیز کے اندر کہ کان اخذہ للہ، یعنی اللہ کے لیے میرے عمل کے پیچھے جو میری نیت کو، ارادے کو حرکت دینے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین ہونا چاہیے اس کا۔ دوسری چیز ہے اس عمل کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر بھی ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یعنی عملی طور پہ یعنی اس چیز کو میں انفاق تو کرنا چاہتا ہوں، مال میرے پاس ہے، لیکن میرے خاندان کے یا پڑوس میں آدمی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس لباس نہیں ہے، اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں، اور میں محلے کی مسجد بنوا رہا ہوں،
مسجد کے اندر یعنی پیسے، جیسے اس کی بہترین مثال ہے گلگت کی اسکردو کی جامع مسجد جو ہے، اسکردو شہر کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو محروم ہیں بنیادی زندگی کے ضروریات سے، اور وہاں کے مومنین جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ وہاں کی جو مسجد ہے اس کے اندر میرا خیال شاید انہوں نے یعنی ووڈ پینلنگ کروا رہے ہیں۔ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پہ آرا مشین، اتنا بڑا کام تھا وہ کہ آرا مشین وہاں منگوائی گئی تھی اور اس کو وہاں رکھ کے وہ جو کارپینٹرز تھے وہ کام کر رہے تھے، جبکہ اسی مسجد کے دیوار کے باہر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ جا کے ایک مرتبہ صرف گزر جائیں بازار سے تو آپ کو دسیوں لوگ دکھائی دیں گے جو مفلوق الحال ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یعنی اس عمل کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہونا چاہیے۔ یہ تو اتنی زبردست قسم کی اس پہ پکڑ ہے کہ اگر میرے گھر کے اندر یعنی بھوکے لوگ موجود ہیں اولاد میں، اور میں خاندان کے لوگوں کو لک آفٹر کرتا ہوں، تو جب بھی میرے اس عمل کی کوئی کار خیر نہیں ہے۔ ماں باپ موجود ہیں اور میں بیوی کے کہنے میں یا بچوں کے تقاضے پہ ان کی کیئر ٹیکنگ نہیں کرتا، اور میں یہ عمل جو ہے اس اصول کے خلاف ہے بنیادی طور پہ، یا علی ھذا القیاس اسی طرح سے جو چیز ہے، یعنی اس عمل کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہونا چاہیے۔ یہ جو مسجد ہے، ہم نے بھی یعنی پاپائیت کا راستہ اختیار کر لیا پاکستان میں۔ پاپائیت کیا چیز ہے کہ وہاں کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو لوگ تھے انسان تھے ان کو چھوڑ دیا، اور یہ ہم اسے مسجد کہتے ہیں، وہ مندر کہتے ہیں، وہ اسے چرچ کہتے ہیں۔ انہوں نے چرچ بنانے پر، ان کی جو کاسمیٹکس پر، لیکن وہ جو انسان تھے ان کی طرف توجہ نہیں کی، ان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ میرے عزیزان، یہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ جو مسجدیں ہیں، یہ ساری چیز جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، انسان مخدوم ہیں، یہ سب چیزیں، یہ مسجدیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم مسجد کی زیبائش کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو انسان اس کے گرد و پیش میں خلق لکم، یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف متقین کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، یہ بھی نہیں کہا مومنین کے لیے پیدا کیا، کہا خلق لکم، انسان ہونا چاہیے بس صرف۔ ہم نے ان کی خدمت گزاری کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ دو راستے کھولے گئے ہیں، ایک راستہ شکرتم، پہلے نظریہ آخرت کا نظریہ ہے، آخرت کا مفاد اصل ہے، الحمدللہ رب العالمین، لوگوں کا اس پر یقین ہے اور وہ اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ دوسرا راستہ وہ ہے، دوسرا دین وہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا کا مفاد اصل ہے، یا زبان سے کہتا ہے دنیا کا مفاد، یعنی آخرت کا مفاد ہے، قلبی طور پہ یقین نہیں، اور جو دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ اور اکثریت انہی لوگوں کی یاد رکھیے، یہ جو موجودہ شیعہ گروہ ہے اس میں بھی اکثریت انہی لوگوں کی ہے، اور اہل سنت میں بھی اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو اپنے زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہے، رسول ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب ہے، کتاب، لیکن فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، ان کا اس نظریے پر یقین نہیں ہے۔ اس واسطے عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں، نعرے بہت لگاتے ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں۔ وہ 12 ربیع الاول کو نکل کے جلوس برآمد کرتے ہیں اور بہت نعرے لگاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، اور یہ حضرات 17 ربیع الاول کو یعنی اپنا کرتے ہیں، یا 10 محرم کو جلوس نکالتے ہیں، لیکن فی قلوبہم مرض، ان کے اس نظریے پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو یہ میرا جملے نہیں ہے، یہ امیر المومنین کے جملے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ایمان کے دعوے کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارا جنت پر ایمان ہے، حساب و کتاب پر، پھر ان اعمال کو انجام نہیں دیتے جو انسان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ان اعمال کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیوں جی، کون کون سے اعمال ہیں؟ میں نے 2 دن پہلے بتائے تھے، وہ میں نے صاحبان انعام کے کردار پر بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا بالکل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ جو آدمی جنت جانا چاہتا ہے
اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون تا علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو جنتیں میں نے بنائی ہیں یہ لوگ اس کردار کے حامل لوگ جائیں گے جنت میں۔ جب وہ آدمی آیا تھا چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں کہ جناب میں مال حرام کھاتا ہوں، میں نے ٹیکس وصول کرتا ہوں، لوگوں سے رشوت وصول کی ہے، امام نے کہا کہ اس اوقات میری شرط یہ ہے کہ میں اس صورت میں آپ کی ولایت قبول کروں گا کہ آپ میری جنت کی ضمانت لیں۔ امام نے کہا کہ نہیں، امام ممکن نہیں ہے۔ مال حرام کھانے کے بعد یعنی جس جنت میں تم جانا چاہتے ہو اس جنت کے خالق نے مال حرام کھانے والوں پہ جنت حرام قرار دے دی، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ ہم نے یہ اپروچ بنا لی ہوئی ہے، ہم مال حرام بھی کھائیں اور عاشور والے دن ایک دیگ کھانے کی دیں اور مجلس سنیں اور گریہ کریں اور امام حسین علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ولو ہم کچھ بھی کر نمازیں نہ پڑھیں کچھ بھی کریں، لیکن ہمیں وہ جو افراد کاروباری لوگ ہیں جو خون حسین کی تجارت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ نفس کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے، وہ اس قسم کا ایک یعنی میٹیریل تیار کر کے لاتے ہیں جس کے ذریعے سے اس آدمی کو بس گھبرانے کی ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوں، گھبرانے کی بات ہی نہیں، بس جو مرضی کریں۔ یہ پرابلم ہے اس وقت جو ہے۔ تو یہ دو راستے ہیں، ایک نفس الہ ہے، ایک اللہ الہ ہے۔ ایک راستہ جو ہے عملی طور پہ اللہ نے بتایا ہے، ایک راستہ نفس بتاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور اب وہ اللہ کی فرما برداری کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ایک نظام ولایت اللہ نے ڈیزائن کی ہے جو کہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اب ہم ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں، میں ان کا ولی و سرپرست ہوں، اور کیا فائدہ ہم پہنچاتے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ کل اس پر بات کریں گے کہ یہ نظام ولایت کیا چیز ہے، ظلمات کیا چیز، اس پر کل انشاءاللہ بات کریں۔ آج چونکہ بات دوسری طرف نکل گئی اس لیے، ورنہ اصولی طور پہ تو بات وہی کرنی چاہیے تھی، لیکن کہ ایک نظام ہے باقاعدہ طور پہ۔ یہ سفر جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک انسان جو ہے اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، یہ سفر ٹو وے ٹریفک ہے، بغیر اللہ کی تائید کے، اور وہ بھی نہیں کہ ونس ان اے بلو، لمحہ بلمحہ اللہ کی تائید ساتھ ہونی چاہیے، پھر انسان یہ سفر کر سکتا ہے، ورنہ انسان کا نفس جو ہے اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، الا ما رحم ربی۔ استاد محترم آیت اللہ مظاہری فرما رہے تھے، یہی بات ہو رہی تھی، زیر بحث یہی چیز تھی، تو فرما رہے تھے کہ اب اس وقت امام خمینی حیات تھے، یہ آج سے تقریباً 34 سال پہلے کی بات ہے، 33-34 سال پہلے کی، فرما رہے تھے کہ انسان کا جو اپنے رب کے ساتھ رابطہ، ایک لحظے کے لیے بھی اگر انسان اپنے نفس کی مہار کو ڈھیلا چھوڑ دے گا، یعنی اس جلال و جمال کا یقین کمزور پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور کا یقین، تو ان استاد نے مثال دی امام خمینی کی، کہا کہ امام خمینی اپنی اس بزرگی کے باوجود جس منصب پر وہ کھڑے ہیں، اگر ایک لحظے کے لیے بھی نفس کی مہار کو ڈھیلا چھوڑیں گے، یعنی اس حضور کے یقین کی بدولت اس کو جو لگام دی ہوئی ہے، نفس ان کو پلٹ کے نیچے مارے گا لا کے، ایک لحظے کے لیے بھی اگر انسان۔ یہ سفر بغیر الہی تائید کے ممکن نہیں، اور اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، سب سے بڑا المیہ اس کا یہ جو کچھ بھی آپ کو نمازیں دکھائی دیتی ہیں یہ سب کچھ پھر کیا ہے؟ یہ آباء و اجداد کی ایک اندھی تقلید ہے بس، اور اس میں یہ نہیں پرسنٹیج والا مسئلہ نہیں رہ گیا ہوا کہ 100 میں سے کوئی ایک آدھ، یہاں لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ملتا ہے جسے سمجھ ہے بات کی، لاکھوں میں سے جا کے، ورنہ یعنی پوری آبادیاں جو ہیں خالی ہو گئی ہوئی ہیں، بس ایک حیوانی عمل ہے جو زندہ ہے بس، اور اس کے اوپر چل۔
یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا تھا ایمان اٹھ جائے گا. ایمان کہتے اللہ کے ساتھ رابطہ. یہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ لیں.